ایک نصیحت کرتا ہوں جو بہت بہت اہم ہے، روزانہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ روزانہ ایک مرتبہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک دعا وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھائی ہے، اور اللہ نے عرش سے کہا پیارے نبی جی یہ پڑھتے رہیے آپ، تو وہ دعا روزانہ ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ پڑھیے میرے ساتھ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ ترجمہ پڑھیے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ دعا 8ویں پارے میں ہے اور یہ آسمانوں سے آئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمانوں سے آئی ہے، لیکن آپ کے لیے خاص نہیں ہے، آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ ہدیہ ملا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ آدمی چلتے پھرتے، یا آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بھی آدمی پڑھ لے، جو نیت ہم باندھتے ہیں اس سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے آدمی کہ اللہ میری یہ نماز تیرے لیے ہے، میری قربانی تیرے لیے ہے، میرا جینا بھی تیرے لیے ہے، میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے، اس لیے امیجز بنانے والے امیجز یہ بنا لے کہ ایمان کی حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ اور قرآنی دعا، اور یہ دعا لکھ لیں، اس کا ترجمہ بھی لکھ لیں، ہمارے ریاض القرآن کا ترجمہ لکھ لیں، اس میں ترجمہ نہیں جو ہم نے کی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں، اس دعا کا۔ بچے کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ہمارے اللہ کے لیے ہے، تو نماز کے اندر مزہ بھی آئے گا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے کہ مجھے صحابیوں کی طرح ادا کرے کوئی، مجھے صحابیوں کی طرح ادا کرے کوئی، ایک خدا ہی ہے جو سجدوں میں مان جاتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتے۔ ایک خدا ہی ہے جو سجدوں میں مان جاتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ میں نے آج کا سبق دیا ہے کہ یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرے، ہمارے بچے کے زبان پر یہ دعا ہونی چاہیے، جتنی میں نے پڑھائی ہے اتنی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ بس اتنا ہمارا کام ہے، اتنا پڑھنا ہے ہمیں، وہ آگے والا پیچھے والا یہ نبی کے لیے، آپ سمجھ گئے؟ ہاں ہمارے لیے بس اتنا ہے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک اور کوئی پارٹنر نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں ابھی 2:45 بج رہے ہیں رات کے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض مت ہونا۔ اللہ راضی ہو جائے گا تو سارے کام بن جائیں گے ہمارے، اور اس امت کے لیے خوشحالی کے فیصلے فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے، کہو آمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔